اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت کے واقعات کا تذکرہ ان دنوں درس میں ہو رہا ہے۔ ہجرت کا کل سفر بہت طویل اور بہت مشکل سفر تھا۔ مکے سے مدینہ کا فاصلہ اندازاً 250 میل کا ہے، اور اس سفر میں بے شمار خطرات اور مشکلات میں سے انتہائی صبر اور استقامت اولوالعزمی کے ساتھ یہ سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 روز میں مکمل کیا۔ دن بھی اور رات بھی جب وقت ملتا سفر چلتا رہتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانثار خادم کے طور پر اس سفر کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق بہت محنت، وفاداری اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ پہلے ایک درس میں سراقہ بن مالک کے تعاقب کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے۔ اس کی 2 باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہوا مقدس قافلے کے بہت قریب آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت گھبراہٹ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو پکڑے گئے۔ اس پر آپ نے بڑے یقین اور وثوق اور توکل سے وہی فقرہ دہرایا جو اس سے قبل غار ثور میں آپ نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمارا محافظ ہے۔ اور دوسری یہ بات سراقہ کے واقعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جب سراقہ کی درخواست پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کے ذریعے پروانہ امن لکھ کر سراقہ کو دے دیا کہ کبھی اس کو اس جسارت کی کوئی سزا نہ دی جائے، اور مزید یہ کہ سراقہ کو آپ نے یہ بشارت بھی دی کہ یاد رکھو کہ ایک دن کسریٰ شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اور یہ بشارت جو آپ نے اس کو دی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، جب مسلمانوں کی فتح کے دوران کسریٰ کے بہت ہی قیمتی کنگن بھی آئے تو ان میں سے کنگن حضرت عمر کی ہدایت پر سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اور پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ سفر کے حالات اس طرح ہیں مکیہ حصے کے کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ اس سفر میں حضرت زبیر بن العوام بھی حضور سے ملے۔ پہلے مخالفین اور دشمنوں کے ملنے کا ایک ذکر آیا تھا سراقہ بن مالک کی صورت میں، اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا فضل دکھایا کہ ایک صحابی حضرت زبیر بن العوام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ وہ تجارت کا پیشہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے میں شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے۔ یہ بھی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح غیر معمولی حالات میں ایک صحرا میں بیابان میں وہ ضرورت کی چیز عطا کر دی جس کا اس وقت تقاضا کیا جا سکتا ہے یا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو نئے بنے ہوئے سفید کپڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے جو دونوں نے پہن لیے۔ ادھر دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کا تذکرہ پھیل رہا تھا۔ وہاں پر جو مسلمان تھے، اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، ان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور پہنچنے ہی والے ہیں۔ ان کی بے تابی اور انتظار کا یوں ذکر آتا ہے روایات میں
کہ ہر روز صبح کے وقت مدینے کی اونچی سیاہ پتھروں والی ہموار کھلی جگہ پر جسے حرہ کہتے تھے یہ لوگ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے اور دوپہر کو واپس چلے جاتے۔ جب زیادہ گرمی ہو جاتی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر انتظار مشکل ہو جاتا تو دوپہر تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ لیکن ہر روز کا ایک معمول بن گیا کہ ایسے رائے تو نہیں تھے کہ پہلے سے معین اطلاع دی جائے کہ کب کون پہنچ رہا ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ کسی دن بھی یہ نعمت ان کے گھر آنے والی ہے، تو ہر روز آتے، انتظار کرتے اور دوپہر کے بعد پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ لمبے انتظار کے بعد واپس آئے اور ابھی اپنے گھروں میں پہنچے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی کام کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ سفید براق لباس پہنے ہوئے تھے، وہی لباس جو آپ کے صحابی حضرت زبیر بن العوام نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ سفید لباس جو دور سے چمکتا تھا، نظر آتا تھا، وہ آپ نے پہنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ نمایاں ہو رہے تھے، یعنی قریب آ رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ دور علاقے میں کوئی شخص ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ سائے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آہستہ آہستہ وہ نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی بے اختیار چلا اٹھا اور اس نے پوری آواز کے ساتھ شور مچایا اور کہا کہ اے عربو، یہ ہے وہ جس کا تم کو کئی دنوں سے انتظار تھا۔ مسلمان یہ سنتے ہی جب یہ آواز پہنچی ان کے کانوں میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو فوری طور پر اپنے ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور بڑے ہی والہانہ انداز میں حرہ کے وسط میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا۔ آگے بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ حضور جب سب مسلمانوں کے ساتھ دائیں طرف گھوم گئے اور بنی عمرو بن العوف کے ہاں فروکش ہوئے، یہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ تھی۔ اس موقع پر واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق آنے والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی متانت کے ساتھ مستقبل کی گہری سوچ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جن انصار نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا، یعنی اس مدینے میں رہنے والے جو مسلمان ہو گئے لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، ان انصار کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ابو بکر کو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے، کیونکہ وہ زیادہ باتیں کر رہے تھے، زیادہ مل رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ میں، دعاؤں میں مصروف تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب دھوپ اس طرف آئی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضرت ابوبکر آئے اور اپنی چادر سے آپ پر سایہ کر دیا۔ اس سے لوگوں کو پہچان لیا اور ان کو علم ہو گیا کہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بھی اور حضرت ابوبکر کی عقل مندی کا بھی پتہ لگتا ہے، ان کی محبت اور چاہت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ بڑے ہی پیارے انداز میں لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ وہ رسول خدا میں نہیں بلکہ یہ مبارک وجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے کچھ دن زیادہ وہاں پر قیام پذیر رہے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور نے اس مسجد میں نماز پڑھی، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اصل مدینے کی طرف چل پڑے۔ آپ کی اونٹنی وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں ان دنوں مسجد نبوی ہے۔ وہاں مسلمان عارضی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ یہ جگہ سہیل اور سہل نامی 2 یتیم بچوں کی تھی اور کھجوریں سکھانے کے میدان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ وہاں پر باقاعدہ مسجد بنی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی فضلوں کے سائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مکے سے مدینہ پہنچے اور آپ کی مدنی زندگی کا کہ مبارک دور کا آغاز ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔